محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین محتشم، اہل نجد کے دو طارق، ایک طارق جو ہے وہ کبھی ہمیں مندر کے اندر نظر آتا ہے اور دوسرا طارق وہ ہمیں کبھی گردوارے کے اندر نظر آتا ہے۔ اب اہل نجد کا یہ بڑے عرصے سے معمول ہے کہ جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جب وہ مزارات اولیاء پر جاتے ہیں، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قدموں میں حاضری کے لیے جاتے ہیں اور ان کو شرف حاصل ہوتا ہے، تو ان کی طرف سے شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ مزارات اولیاء پر جانا کیسا ہے، تو یہ کہتے ہیں وہاں پر جانا بالکل بدعت ہے، کوئی نہیں گیا، اور وہاں پر جانا اس لیے بھی جائز نہیں اور حرام ہے، قطعاً حرام ہے، وہاں سے کھانا حرام ہے، وہاں کا لنگر حرام ہے، سارا کچھ حرام سے نیچے یہ بات ہی نہیں کرتے۔ اور آگے سے کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ چونکہ چلو مان لیا کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن وہاں جا کر شرکیہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پرفارم کی جاتی ہیں، تو جہاں پر اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہو وہاں پر جانا کسی بھی مسلمان کے لیے وہ قطعاً حرام ہوتا ہے۔ لیکن ان کی طرف سے ان کے بڑے بڑے دو شخصیات، ایک طارق جمیل، دوسرا طارق مسعود، اب یہ دونوں طارق، ایک کبھی ہمیں گردوارے کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ کبھی ہمیں کالی ماتا کے مندر کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے، اور تفریحی اعتبار سے وہاں پر جاتے ہیں، کوئی تبلیغ کے لیے نہیں جا رہے ہوتے، تفریحی اعتبار سے جاتے ہیں، وہاں جا کر لنگر کھاتے ہیں۔ تو ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ صرف اور صرف میں عوام الناس کے لیے، ویسے دلائل بہت زیادہ ہیں لیکن میں صرف عوام الناس کے لیے کہ وہ آنکھیں کھولیں اور دیکھیں اپنا کون ہے، پرایا کون ہے۔ دین اسلام ہمارے اکابرین سے چل کے آیا، کس نے ہم تک کس طرح پہنچایا، اس چیز کو وہ پہچانیں کہ کیا اہل نجد جس طرز عمل پر آگے لوگوں کو لگا رہے ہیں، کیا وہ طرز عمل عقیدہ اہل سنت کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کیا ہمارے اکابرین نے ایسا عقیدہ دیا تھا جو ابن تیمیہ نے بیان کیا، جو ابن عبد الوہاب نجدی نے بیان کیا، جو قاسم نانوتوی نے بیان کیا، جو اشرف علی تھانوی نے بیان کیا، جو شاہ اسماعیل دہلوی نے بیان کیا، کیا جو انہوں نے عقیدے بیان کیے وہی ہمارے اکابرین کے عقیدے تھے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ جو امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جو ابن حجر عسقلانی نے بیان کیا، جو مجدد الفسانی نے بیان کیا، جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور جو چلتا چلتا اس طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ اب ان کے نزدیک مزارات اولیاء پر جانا، جہاں پر شرکیہ ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے نزدیک وہاں پر معاذ اللہ کوئی شرکیہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہاں پر آپ کو کوئی شک ہے کہ گردوارے کے اندر شرک نہیں ہو رہا ہوتا؟ کیا شک ہے آپ کو کہ ہندوؤں کے جو مندروں کے اندر شرک نہیں ہو رہا ہوتا؟ اگر آپ کو شک نہیں ہے تو پھر آپ وہاں پر کیوں جاتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بہروپیوں کے بارے میں پہلے ہی بتا چکے، کئی صدیاں پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا، ہم لوگوں پر شرک کے فتوے لگائیں گے، ان کو مشرک کہیں گے، قرآن ہاتھ میں ہوگا، پھر پس پش ڈال دیں گے، اسلام کی چادر اوڑھی ہوئی ہوگی، لوگوں پر شرک کے فتوے لگائیں گے، اور جب قرآن کو پس پش ڈالیں گے تو ہندوؤں کو چھوڑ دیں گے، جو لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے ہوں گے ان کو چھوڑ دیں گے، لیکن مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگائیں گے۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصل میں حق کس کی طرف ہوگا؟ کیا جو فتویٰ لگائے گا شرک کا وہ حق پر ہوگا، یا جس پر لگے گا وہ لوگ مظلوم ہوں گے وہ حق پر ہوں گے؟ کہا جن پر شرک کا فتویٰ لگایا جائے گا وہ حق پر ہوں گے، وہ بیچارے مظلوم ہوں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ ابن عبد الوہاب نجدی کی فکر پر چلنے والے وہاں پر دیکھے عرب کے اندر کیا کچھ ہوا کہ مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگا کے مسجد نبی شریف اور دوسری مسجدوں کی حرمت کو پامال کیا گیا، کئی مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، کس بنا پر؟ صرف شرک کے فتوے لگا کر، اور ادھر ہندوؤں کے ساتھ یاریاں لگائی، ادھر یہود کے ساتھ یاریاں لگائی، ادھر نصارہ کے ساتھ یاریاں لگائی۔ لیکن یہاں پر جو لوگ سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آئے ان پر شرک کے فتوے لگائے، جو اولیاء اعظام کے مزارات پر سلام کرنے کے لیے آئے ان پر شرک کے فتوے لگائے۔ اب یہ طارق مسعود وہاں پر بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ان کے پنڈت کو کہتا ہے، وہاں پر لنگر بھی تناول کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کو اپنی مسجد میں بلائیں گے، تو ہمارے ساتھ نہیں ملے، ٹھیک ہے، ہم آپ کو اپنی مسجد میں بٹھائیں گے، ہم آپ کو اپنی مسجد میں بٹھائیں گے، ہم آپ کو اپنی مسجد میں بٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ بھول گئے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر واضح طور پہ فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک تو نجس ہیں، ان کو آج کے بعد مسجد کے قریب نہیں آنے دینا۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں، ہم آپ کو مسجد کے اندر بٹھائیں گے، وہاں جگہ دیں گے۔ کیا مشرک کا اور ان نجس لوگوں کا پاکیزہ جگہ یعنی مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر، کیا یہ آنا جائز ہے؟ ان کے اپنے لوگوں کے فتاوی جات موجود ہیں، اور اس کے اندر فتووں کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں شرکیہ ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہوں، اور معاذ اللہ وہاں پر انہوں نے مندروں کے ساتھ، گردواروں کے ساتھ جس چیز کا ذکر کیا وہ مزارات اولیاء کا معاذ اللہ ذکر کیا کہ مزارات اولیاء پر بھی شرکیہ ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں، گردوارے میں بھی ہوتی ہیں اور مندروں کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ یہ جو کفار ہیں ان کے جو بنائے ہوئے عبادت خانے ان کے اندر بھی ہوتی ہیں، تو جس طرح وہاں جانا جائز نہیں ہے اسی طرح یہاں جانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ مزارات اولیاء پر جانا جائز تو نہیں ٹھہراتے، یہ 11ویں شریف کو تو معاذ اللہ حرام کہتے ہیں، یہ 12ویں شریف کے لنگر کو تو حرام کہتے ہیں، یہ 10 محرم کے لنگر کو تو حرام کہتے ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہوتا ہے۔ لیکن وہاں پر جب یہ مشرکین کے پاس جاتے ہیں تو ادھر کے لنگر ان کے لیے حلال ہوتے ہیں، اور پھر واضح طور پہ یہ اپنے شوق کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کالی ماتا کا معاذ اللہ دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر وہ دوسرا طارق مسعود وہ یہاں تک کہتا ہوا نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کہاں ہے آپ کا بت، کہاں ہے آپ کی کالی ماتا جو ہمیں بھی دکھا، ہم بھی اس سے کوئی معاذ اللہ سلام دعا کر لیں۔ میں تو ان سے کہہ رہا تھا تھوڑا بھگوان سے بھی ہم سلام دعا ہو نہیں سکتی ہماری؟ اب یہ جو اس نے لفظ بولا، کیا یہ کفر پر دلالت نہیں کرتا ان کے نزدیک کہ جو مزارات اولیاء پر تو فتوے لگاتے نہیں تھکتے، دوسری طرف جو ان کا دوسرا طارق ہے وہ طارق جمیل، وہ گردوارے میں پہنچتا ہے، ان کے ترانے سنتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے جو ہیں وہ پٹے گلے میں لیتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہاں پر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ اسلام میں اتنی تفریق کیوں کہ ہندوؤں کے ساتھ یاریاں، لیکن مسلمان جب مزارات اولیاء پر جائیں تو ان پر شرک کے فتوے لگائے جائیں اور حرام سے نیچے بات ہی نہ کی جائے۔ تو اسی لیے ہم اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ ہمارے سر پہ تاجدار بریلی امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ کا تاج ہمارے سر پہ سجا ہوا ہے، اور ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ دیوبندیت اور اہل نجد کے قلعوں کے اندر جس کا نام سن کے زلزلے برپا ہوتے ہیں اس شخصیت کا نام امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس وجہ سے ہم روافظ کے مقابلے میں تو اہل سنت ہیں، ہم قدریہ کے مقابلے میں اہل سنت ہیں، ہم معتزلہ کے مقابلے میں اہل سنت ہیں، جتنے باطل فرق اس وقت ہوئے ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ لیکن جب یہاں بر صغیر کے اندر آ کر دھاندلی ہوئی تو اس وقت الحمدللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم اہل سنت و جماعت کے ساتھ ساتھ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کیے جانا، چونکہ ادھر بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت حنفی کہہ رہے تھے تو اعلیٰ حضرت نے واضح کیا ان کا تعلق نہ اہل سنت سے ہے نہ حنفیت سے ہے، بلکہ ان کا تعلق صرف اور صرف نجد سے ہے، تو اعلیٰ حضرت نے واضح کیا۔ تو اس وجہ سے ہم اپنے آپ کی طرف نسبت بریلویت اس میں اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں غنچہ ہوں جو کھل جائے نسیم حرم کعبہ سے، مجھے ایوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا، گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مجھے گستاخ بنگلے میں پھٹک جانا نہیں آتا۔